آپ جو 6 ماہ والی بات کر رہے ہیں اس میں باقی بھی اپنے 2 معزز مہمانوں سے بات کرتا ہوں، لیکن ایک آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی سلیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ کے سخت مخالف تھے جہانگیر ترین، وہ الیکشن ہار گئے، پرویز خٹک صاحب الیکشن ہار گئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب بھی ہار گئے، ندیم افضل چند صاحب بھی ہار گئے، خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف، رانا ثناءاللہ، میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، نواز شریف صاحب منصیرہ سے ہار گئے. تو اگر ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہ لوگ کیسے ہار گئے؟ جی دیکھیں، میری نظر میں جو میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، ہر جگہ شاید دھاندلی نہیں ہوئی. ایم یہ تھی کہ کسی طرح سے جو پی ٹی آئی ہے اس کو 90 یا 100 سے زیادہ سیٹیں نہ دی جائیں اور باقی پارٹیز کو دی جائیں، تاکہ ایک اسی طرح کا ماحول ہو کہ پی ٹی آئی حکومت نہ بنا سکے سینٹر میں، اور جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب میں، اور دوسری جو پارٹیز ہیں وہ بنا سکیں. اس کے لیے پھر سلیکٹیو جو سیٹیں تھیں وہاں دھاندلی شاید کی گئی، اور وہاں سے جو سٹنگ یا جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہٹایا گیا اور دوسروں کو لایا گیا. تو اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ 100% ہر سیٹ پہ ہی دھاندلی ہوئی. میری نظر میں سلیکٹیو سیٹس پہ دھاندلی ہوئی. اچھا، چند صاحب یہ کہہ رہے ہیں علی ظفر صاحب کہ یہ جو بھی حکومت آئے گی 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر 6 مہینے حکومت نہ چلے، اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں پہ ہوگی، ماں سوائے پیپلز پارٹی کی. اس لیے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی کراچی میں اس کی سیٹیں چھینی گئی ہیں اور پنجاب میں چھینی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو اس کے باوجود ہم آپ سمجھتے ہیں آپ سے سیٹ چھینی گئی؟ بالکل چھینی گئی. آپ کے پاس فارم 45 ہیں؟ میرے پاس فارم 45 70 بیگ بھی غائب ہیں، 70 فارم 45 بھی غائب ہیں، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سارے علاقے سے پوچھ لیں، الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں. میں تو چاہتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر انکوائری ہو جائے ہمارے علاقے کی، کوئی ایجنسی کر کے دے دیں ہمیں انکوائری. اچھا، یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ندیم افضل چند تھے یا خرم دستگیر خان صاحب تھے یا سعد رفیق صاحب تھے یا جاوید لطیف صاحب تھے، وہ سولین سپرمیسی کی بات بہت کھل کے کرتے تھے تو اس لیے ہار گئے، اور جو یہ بات نہیں کرتے تھے وہ کمفرٹیبلی جیت گئے. ہمارے سے کوئی غلطیاں تو ہوئی ہیں نا جی، ہمارے سے غلطیاں تو کچھ ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی؟ سپریم کورٹ کو بھی نوٹس دیا تھا، آڈٹ جب پی ایس سی کا چیئرمین تھا، کچھ غلطیاں میرے سے ہوئی. اس سے بعد بھی جو میرا نظریات ہے شاید وہ غلط ہی ہیں اس زمانے کے حساب سے. اچھا، ہاں، میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو سزا دینا یا اس لوگوں کا. ہم کون سا ملک دشمن لوگ ہیں؟ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، اور اس ملک کا پارلیمان یا بند کر دیں یا اس کو چلنے دیا جائے. اور یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک کٹ پتلی جماعتوں کے اندر نے ایک کٹ پتلی گروپ ہوتا ہے، جو اس کٹ پتلی گروپ کو بھی کنٹرول کرنا یہ پولیٹیکل جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں سسٹم کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا خرم اور المیہ یہ ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم آ رہے ہیں جیتے. المیہ یہ ہے کہ الیکشن پہ اعتبار کون کرے گا، الیکشن پہ لوگوں کو ضرورت کیا ہوگی. آپ وزیر اعظم کو پھانسی دینے سے لے کے عدت تک کا سفر آپ نے طے کر لیا. کیا یہ اس کے لیے یہ ملک بنا تھا؟ کیا اس کے لیے یہ پارلیمانی نظام آپ چلانا چاہتے ہیں؟ تو آپ دوبارہ ویسی باتیں کر رہے ہیں. لگتا ہے اب اگلا الیکشن بھی آ رہیں گے. کوئی نہیں، اب جتنے اروائے گئے ہیں اب نو پرابلم، میں ان چیزوں سے مبرہ ہو چکا ہوں. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ اگلی حکومت جو ہے یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں نکالے گی؟ جی اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن جو میرا جرم تھا اس کے تو آپ عینی شاہد ہیں میر صاحب. میں نے اس کا اس لیے دوبارہ ذکر نہیں کیا. ہاں، وہ پی ڈی ایم کا اکتوبر 2020 کا جلسہ تھا جو ہم نے انتہائی آمرانہ رکاوٹوں کے بعد، اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کے تمام رکاوٹیں توڑ کر الحمدللہ منعقد کیا تھا. اور اس جلسے میں جو نعرے لگے تھے، جی تو وہ شاید یہ جرم تھا، اس کے اوپر ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں. نہیں، یہ حکومت جو ہے نا جی، اس کے جو حکومت بنے گی انشاءاللہ میرے نظر میں اس کے پاس تقریباً 15 ماہ کا وقت ہے، 2025-26 کا جب بجٹ آئے گا، کہ اس دوران کیا یہ پاکستان کو معاشی استحکام دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی. یہ بہت بڑا سوال ہے. مہنگائی کو چلے اگر
کم نہیں کر سکتے قیمتیں، لیکن قیمتوں کو روک پائے گی کہ نہیں روک پائے گی؟ کیا پاکستان کے جو بڑے محیب فیڈرل گورنمنٹ کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں کیا اس پہ کوئی بہتری کر پائیں گے؟ لہٰذا ان کے پاس 6 مہینے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں 1.25 سال کا وقت ہے، جس میں تو اگر تو یہ استحکام لے آئے، اسٹیبلائز اور کنسولیڈیٹ کر پائے تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا، ورنہ جو موسم خزاں آئے گا 2025 کا، اس میں پھر بہت بڑے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ اب اگر عمر ایوب خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جینون طریقے سے تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں؟ کیونکہ جن پارٹیوں کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں ان کا تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، نہ نون لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے، اور نہ ہی ایم کیو ایم سے، تو جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے پاس تو اتنے نمبرز ہی نہیں ہیں، تو وزیر اعظم کیسے بنے گا آپ کا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو حامد امین صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک پارلیمنٹری جمہوریت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ چاہے آپ کو رزلٹ سامنے جو بھی نظر آ رہا ہو، آپ نے اس کے پروسیس میں ضرور حصہ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف 10 سیٹیں بھی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا کسی صورت میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، تب بھی آپ نے ایک حصہ لینا ہے تاکہ ایک پارلیمنٹری پروسیس تو چلے، آپ واک اوور نہیں دیتے۔ اس لحاظ سے ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ ہمارا پرائم منسٹر ہو۔ بے شک نمبرز ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں نمبرز سے تو نہیں لگتا، نمبرز ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے پاس جتنے ووٹس ہیں اگر ساری جماعتیں آ بھی جائیں تو آپ درست کہہ رہے ہیں، اگر 2 جو بڑی جماعتیں ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں وہ اگر ایک سائڈ پہ کھڑی ہوں گی تو فگرز میچ نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے جو ووٹرز ہوں، جو پارلیمنٹیرینز ووٹ کرنے آئیں، وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اپنا مائنڈ لاسٹ منٹ پہ، لیکن مقابلہ ضرور کریں گے، کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ آپ نے ایک بڑی گہری بات کی، کوئی شک نہیں ہے کہ فگرز ہمارے اگینسٹ ہیں۔ یہ آپ نے ایک بڑی گہری بات کی ہے، تو ذرا کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے یا سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، جو یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، انفیکٹ آپ کا اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو پروسیس ہوگا جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ساری پوزیشن کا، جب پہلی کوئی اور پروسیڈنگز نہیں ہوں گی پارلیمنٹ میں، سب سے پہلے الیکشن ہوگا اسپیکر کا۔ تو اسپیکر کا بھی ہم نے جو نامینیشن سوچی ہوئی ہے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، وہاں سے آپ کو شاید فگرز پتہ چل جائیں گے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوگی یا ہماری اپوزٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اپنا اسپیکر اپنا سامنے رکھیں گی، سو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی آگے ریزلٹس کیا ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ الیکشن ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر کا، اور اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر الیکشن کراتے ہیں پرائم منسٹر کا۔ اور پرائم منسٹر کا الیکشن کا پروسیس یہی ہے کہ اگر تو کوئی پہلے راؤنڈ میں میجورٹی لے لیتے ہیں تو پھر وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتے ہیں اوتھ کے سبجیکٹ ٹو اوتھ، لیکن اگر وہ نہیں لیتے تو پھر اس کا ایک سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علی ظفر صاحب جیسے منجے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اب تصادم کی راہ چھوڑیں، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور اس ملک کو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ دیں، اور اس ملک کو ہم اس بھمر سے نکالیں، کیونکہ ملک پچھلے دیکھ لیں نا دھرنوں سے ہوتے ہوئے آج تک ہم پہنچے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ انسٹیٹیوشن مجھے بتائیں جس میں ریفارمز ہوئی ہوں، جس نے کو بہتر ڈیلیور کیا ہو، تو عوام سوچتے ہیں کہ عوام کا کیا قصور ہے۔ ہم آپس کی جنگ لڑتے لڑتے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب عوام کی جنگ لڑنی چاہیے، اور وہ جنگ لڑی تب جا سکتی ہے جب پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی اور کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائیں گی، خواہ دھاندلی کے اوپر اکٹھی ہو جائیں، خواہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، خاص سولین سپریمیسی پہ اکٹھے ہو جائیں، اس نظام کو چلانے پہ اکٹھے ہو جائیں۔